السلام علیکم گریڈ 11 اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا چینل۔ آج ہم بات کریں گے کلاس 11 اسلامیات لازمی کی اور اس کی پراپر ایس ایل او بیس ریویژن فل بک کی، دین کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز، شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچنس باب نمبر 8 سے لے کر باب نمبر 7 تک سارے ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں سے ہم کچھ ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے جو اس چیپٹر کے سب سے امپورٹنٹ ہیں ٹاپک کے لحاظ سے۔ 5 شارٹ کوسچنس ملیں گے اینڈ 2 لانگ کوسچنس۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو موضوعات ہیں وہ ہے ترجمہ القرآن، علوم القرآن اور علوم الحدیث۔ اسی سے آگے کوسچن ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ تو کریکٹ آنسر ہے کہ 23 سال میں، آپشن جی، قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ سیکنڈ ہے، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ فرشتوں نے، صحابہ کرام نے، انبیاء نے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ام الکتاب کو کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو ام الکتاب ہمارے پاس سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے وہ حدیث جو ہر طبقے میں صرف ایک راوی نے بیان کی وہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر واحد کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہے سب سے زیادہ معتبر حدیث کی قسم کون سی ہے؟ صحیح، آپشن جی اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے مکی سورتوں کا نزول تقریباً کتنے سالوں میں ہوا؟ اس کا آنسر ہے 13 سال، آپشن بے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن مجید کو یکجا کرنے کی ذمہ داری کس سے دی گئی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ نیکسٹ ہے راویوں کی سچائی اور قابلیت جانچنے کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الرجال کہتے ہیں۔ اب اس چیپٹر کے کچھ شارٹ کوسچنس اور کچھ لانگ کوسچنس ہیں۔ پہلے شارٹ کوسچنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امپورٹنٹ کون سے ہیں۔ تو فرسٹ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں 3 بنیادی فرق بتائیں۔ متواتر اور خبر واحد حدیث میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت کس طرح دی ہے؟ یہ آپ نے ترجمے سے بتانا ہے۔ علم الرجال سے کیا مراد ہے اور علوم حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ صحیح حدیث کی تعریف کریں اور اس کی شرائط بیان کریں۔ اب اس چیپٹر میں سے اگر کوئی شارٹ کوسچن ہے تو وہ اس ٹائپ کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ہو، یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک میں سے ہے۔ لانگ کوسچنس ہیں قرآن مجید کے فضائل اور خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ یہ سابقہ آسمانی کتابوں سے حفاظت اور آفاقیت کے لحاظ سے کس طرح ممتاز ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ ہے کہ علوم الحدیث کی ترقی اور تدوین کا سلسلہ عہد نبوی سے کتب ستہ تک کیسے آگے بڑھا؟ اس دوران کیا مشکلات پیش آئیں؟ تو یہ سیکنڈ کوسچن ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ باب دوم میں ہمارے پاس موضوعات ہیں توحید، رسالت، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ملائکہ، ان ٹرمینالوجی سب کو اویئر رہنے، کتب، آخرت، اور آخر میں ہے ارکان اسلام۔ اب اس میں سے امپورٹنٹ ایم سی کیو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں آئے گا اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں، ٹھیک ہے، نام کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے۔ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ کو یکتا ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ نیکسٹ ہے حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نیکسٹ ہے سونے پر زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ تو 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ نیکسٹ ہے کون سی عبادت پر قابو اور تزکیہ روح کا سبب بنتی ہے؟ تو روزہ وہ عبادت ہے۔ موت کے بعد زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ موت کے بعد کی زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ وحی لانے کا فریضہ کس فرشتے کا ہے؟ وحی لانے کا فریضہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید سے پہلے آخری آسمانی کتاب کون تھی؟ قرآن مجید سے پہلے، صرف آخری نہیں پوچھا، تو وہ انجیل تھی، ٹھیک ہے، اور اور اسلامی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں سب سے آخری جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اب اس چیپٹر کے کچھ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس اور لانگ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کریں، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا آنسر آپ کو آنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بحیثیت خاتم النبیین بیان کریں۔ آخرت پر ایمان کا ایک مسلمان کی روزمرہ زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نماز کا فلسفہ بیان کریں، یہ انسان کو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے کیسے پاک کرتی ہے؟ زکوٰۃ کے مفہوم اور اس کے فرض ہونے کی شرائط بیان کریں۔ یہ شارٹ کوسچنز ہیں جو کہ اس چیپٹر سے امپورٹنٹ ہے۔ یہاں لانگ کوسچنز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں،
یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ توحید پر ایمان فرد کے کردار اور معاشرے کے استحکام پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح کا بھی آپ نے اس کے سیکنڈ پارٹ کا الگ سے آنسر لکھنا ہے۔ تو اس ٹائپ کا کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ سیکنڈلی حج اور قربانی کے دینی، سماجی اور روحانی فوائد بیان کریں۔ یہ عبادت مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا کرتی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے سیرت طیبہ۔ سیرت طیبہ اب باب سوم ہے اور اس کے موضوعات ہیں ہمارے پاس سربراہ خاندان، سربراہ ریاست، سپہ سالار، معاشی اسوا۔ اب اس کے کچھ ایم سی کیوز، کچھ شارٹ کوسچنس اینڈ کچھ لانگ کوسچن جو اس چیپٹر سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ہمارے پاس ہے میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میثاق مدینہ جو ہے یہ دنیا میں فرسٹ ٹائم کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، تو دنیا میں پہلا تحریری دستور تھا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ سیکنڈلی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا۔ نیکسٹ ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ نیکسٹ ہے اسلامی تاریخ کی باقاعدہ جنگ کون سی تھی؟ اسلامی تاریخ کی باقاعدہ جنگ غزوہ بدر تھی، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی کی تھی۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی نظام کی بنیاد کس اصول پر تھی؟ عدل و انصاف کے اصول پر تھی۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے اصول کو حکومت میں شامل کیا، جس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات میں کون سی عادات نمایاں تھی؟ گھر کے کام میں مدد کرنے کی جو عادت تھی وہ گھریلو معاملات میں نمایاں رہ چکی ہے۔ نیکسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کیا ہوتا ہے؟ سرکاری خزانے کو کہتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے قائم کیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المال قائم کیا تھا اس کا اصل میں مقصد کیا تھا؟ غرباء کی فلاح کا مقصد تھا۔ اب اس میں سے کچھ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں، پہلے شارٹ کوشچنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ خاندان سیرت بیان کریں کہ بحیثیت سربراہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں اور آج کے دور کے لیے اس سے کیا سبق ملتا ہے، یہ پہلا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ سیکنڈ ہے میثاق مدینہ کی بنیادی خصوصیات اور سیاسی اہمیت بیان کریں۔ تھرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، مثالوں سے واضح کریں۔ فورتھ ہے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی حکمت عملی اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق بیان کریں۔ ففتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی عدل کیسے قائم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی پالیسیاں بیان کریں۔ اب اس میں سے کچھ لانگ کوشچنس بھی امپورٹنٹ ہیں، جیسے کہ شارٹ کوشچن بھی فرسٹ اسی ٹائپ کا ہے کیونکہ یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ تو بحیثیت سربراہ ریاست، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کوشچن کیا بحیثیت سربراہ خاندان، یہ دو الگ الگ ان کے رولز ہیں، تو آپ نے اس کی امپورٹنس اس طرح سے بیان کرنی ہے۔ بحیثیت سربراہ خاندان پوچھیں گے تو آپ نے سربراہ خاندان کی ایگزامپل دینی ہے، اور اگر بحیثیت سربراہ ریاست پوچھیں گے تو اس لحاظ سے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی قیادت پر تفصیلی روشنی ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام شہریوں کے لیے عدل اور مساوات اور فلاح کیسے قائم کی؟ اس ٹائپ کا کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب فوجی حکمت عملی اور اخلاقی اصولوں کی وضاحت کریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اخلاق و آداب۔ اخلاق و آداب باب 4 میں، اور اس کے موضوعات ہیں اجتماعی خیر خواہی، اخلاق رذیلہ اور معاشرتی اخلاق و آداب۔ اب سب سے پہلے ہم اس کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ ہے کون سی حدیث میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں؟ تو یہ جو یہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھنے والی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کی جائے تو اسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے چغل خوری کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا آپشن جی ہے، نمیمہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے الدین النصیحہ کا کیا مطلب ہے؟ الدین النصیحہ جو ہے یہ ورڈز ہیں حدیث کے، تو اس کا ترجمہ بتانا ہے کہ دین خیر خواہی ہے۔ نیکسٹ ہے اسلامی اخلاق میں تمام برائیوں کی جڑ کون سی ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ تکبر ہے۔ نیکسٹ ہے اپنی نیکی دکھانے کے لیے عمل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اجتماعی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ اجتماعی کا مطلب ہے کلیکٹیولی، سب کی بھلائی چاہنا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید کے مطابق والدین کو گالی دینا کن گناہوں میں شامل ہے؟ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ اب اس کے کچھ شارٹ کوشچنز اور لانگ کوشچنز کو ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ جو شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اجتماعی خیر خواہی کا مفہوم بیان کریں۔ ایک مسلمان معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ فرسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی آپ کے پاس آ سکتا ہے غیبت اور نمیمہ کے نقصانات کیا ہیں، اسلام ان برائیوں سے کیوں روکتا ہے؟ تھرڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اسلام میں معاشرتی آداب کا ضابطہ کیا ہے؟ مجلسوں میں مسلمانوں کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ فورتھ ہے اخلاق رذیلہ سے کیا مراد ہے؟ 3 مثالیں دیں اور ان سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ ففتھ ہے اسلام مثبت سماجی رویے کی ترغیب کیسے دیتا ہے؟ قرآنی آیات اور احادیث سے واضح کریں۔ اب اس میں سے کچھ لانگ امپورٹنٹ کوشچنس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ آ جاتا ہے کہ اسلام میں سماجی اخلاق کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات پرامن اور منصفانہ معاشرے کی تشکیل میں کس طرح معاون ہے؟ اس کا آنسر آپ کو آنا چاہیے۔ سیکنڈلی آ سکتا ہے کہ اسلام اخلاقیات میں مضمون صفات جیسے تکبر، حسد اور ریا کی وضاحت کرے۔ آپ کو ٹھیک ہے انہوں نے 3 نام بتا دیے، ایک تکبر ہے، ایک حسد ہے اور ایک ریا ہے، ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حسن اخلاق کیسے اپنانے کی رہنمائی دیتا ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارا باب پنجم، حسن معاملات اور معاشرت۔ تو باب پنجم میں ہمارے پاس جو موضوعات ہیں وہ ہے حقوق العباد، وراثت اور نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات۔ اب اس کے کچھ امپورٹنٹ MCQs کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ہے حقوق العباد کب معاف ہوں گے؟ تو حقوق العباد کیسے معاف ہوں گے؟ حقدار کی معافی سے، جس انسان کا حق ہوگا اسی کی معافی سے حقوق العباد معاف ہوگا۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے استاد کا شاگرد پر سب سے اہم حق کیا ہے؟ احترام و اطاعت کا حق ہے استاد کا شاگرد پر۔ تھرڈ ہے اسلامی وراثت میں بیٹی کو بیٹے کی نسبت کتنا حصہ ملتا ہے؟ آدھا حصہ ملتا ہے، یعنی 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے کم از کم کیا شرط ہے؟ ایجاب، قبول اور 2 گواہ، یہ نکاح کے لیے ہمارے پاس کم از کم شرط ہے۔ نیکسٹ ہے کون سی طلاق میں عدت کے اندر رجوع ممکن ہے؟ طلاق رجعی میں ہمارے پاس رجوع ممکن ہے۔ نیکسٹ ہے اسلام میں والدین کے حقوق کس کے حقوق کے بعد دوسرے درجے پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد، حقوق اللہ کے بعد والدین کے حقوق دوسرے درجے پر ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسلامی قانون وراثت کا مقصد کیا ہے؟ تمام ورثاء میں منصفانہ تقسیم اسلامی قانون وراثت کا مقصد ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حقوق العباد کا معاملہ کس کی نسبت سخت تر ہے؟ تو حقوق اللہ کی نسبت سخت تر ہے کہ جب تک انسان معاف نہیں کرے گا اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس کے اب شارٹ کوشچنز اور لانگ کوشچنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو فرسٹ آ جائے گا اسلام میں والدین کے حقوق بیان کریں، بڑھاپے میں اولاد کو والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے چاہیے۔ سیکنڈ ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق استاد کے حقوق بیان کریں، اسلام میں استاد کو اتنا اعلیٰ مقام کیوں دیا گیا ہے۔ تھرڈ ہے اسلامی نظام وراثت کیا ہے، اسلام میں دولت کی منصفانہ تقسیم کیوں ضروری ہے۔ فورتھ ہے نکاح کا اسلامی تصور بیان کریں، اس کی بنیادی شرائط اور سماجی اہمیت کیا ہے۔ ففتھ ہے خلا کیا ہے، کن حالات میں عورت خلا لے سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب اس چیپٹر کے کچھ لانگ کوشچنس بھی ہیں، جیسے کہ حقوق العباد کا اسلامی تصور تفصیل سے بیان کریں۔ پہلے آپ نے اس کا اسلامی تصور بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے آپ کو اسپیسیفائی کر کے دیے ہوئے ہیں کہ والدین، زوجین، استاد، ملازمین، ہمسایوں اور معاشرے کے حقوق شامل کریں۔ یا تو یہ آپ کو اسپیسیفائڈ دے سکتے ہیں یا آپ ان کو اپنی ہیڈنگ سے اچھا کر کے اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزی کے نتائج بیان کریں۔ نیکسٹ ہے اسلامی قانون نکاح و طلاق کی وضاحت کریں، ازدواجی تنازعات میں اسلام میاں اور بیوی دونوں کے حقوق کس طرح محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس ٹائپ کی آنسرز آپ کو آنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے 6 باب ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ باب ششم میں ہمارے پاس موضوعات ہیں خلفائے راشدین، سیکنڈ ہے اہل بیت اور اولیاء و صوفیہ کرام، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کچھ MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو فرسٹ MCQ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی حیثیت سے کتنے سال حکومت کی؟ تو انہوں نے خلیفہ کی حیثیت سے 2 سال حکومت کی تھی۔ نیکسٹ ہے ہجری کیلنڈر کا آغاز کس خلیفہ نے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ نیکسٹ ہے مصحف عثمانی کو ہمارے پاس معیاری قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بریکٹ اس طرف ہے، یہ اصل میں اردو ٹائپنگ دوسری سائڈ سے ہوتی ہے تو وہ اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ تو مصحف عثمانی معیاری قرآن کی تدوین کس نے کی؟ حضرت عثمان نے کی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمایاں خوبی کون سی تھی؟ فوجی مہارت اور علم اسلامی ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ نیکسٹ ہے حضرت امام حسین نے اپنی جانیں کہاں قربان کی؟ تو حضرت امام حسین نے اپنی جان کربلا میں قربان کی تھی، میدان کربلا میں۔ بس برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی کون ہے؟ برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کے بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ لفظ صوفی سے کس سے ماخوذ ہے؟ لفظ صوفی صفا سے ماخوذ ہے۔ نیکسٹ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو کون سا لقب دیا گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب دیا گیا تھا۔ اب اس کے کچھ شارٹ کوسچنز ہیں، لانگ کوسچنز ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بطور پہلے خلیفہ خدمات اور کارنامے بیان کریں۔ سیکنڈلی ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں کون سی اصلاحات اور انتظامی کارنامے انجام دیے۔ تھرڈ ہے بحیثیت عالم اور سپاہی حضرت علی کا کردار بیان کریں، اسلامی تاریخ میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ فورتھ ہے کربلا میں حضرت امام حسین کی قربانی بیان کریں، اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ ففتھ ہے تصوف کیا ہے، صوفیہ کرام نے برصغیر میں اسلام کی پرامن تبلیغ کیسے کی۔ ٹھیک ہے، اب اس چیپٹر میں سے اگر لانگ کوسچن ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے چاروں خلفائے راشدین کے اسلام اور مسلم دنیا کے لیے خدمات و کارنامے تفصیل سے بیان کریں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے کیسے بڑھایا، اس کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس میں۔ سیکنڈلی یہ فرسٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی حفاظت اور ترویج میں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بیان کریں، اسلام کے لیے ان قربانیوں کی اہمیت واضح کریں۔ نیکسٹ ہے سیونتھ باب، تو اس میں ہے اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ باب ہفتہ میں ہمارے پاس موضوعات ہیں قانون کی پاسداری، اسلام کی نفاقت طلبیہ اور اسلاموفوبیا اداریاں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ امپورٹنٹ MCQs ہیں آپ کے پاس۔ اسلام میں قانون کی پاسداری کا کیا مطلب ہے؟ قانون کی پاسداری کا مطلب ہے کہ حکمران بھی اسلامی قانون کے تابع ہیں، صرف عوام تابع نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی ہمارے پاس ہے برصغیر میں اسلام کی اشاعت کا اہم ذریعہ کون سا تھا؟ تجارت تھا پہلا ذریعہ، اور صوفیہ دونوں برابر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپشن میں آپ کے پاس تجارت گیون ہو یا صوفیہ گیون ہو تو اس میں سے صوفیہ گیون ہو تو اس میں سے چوز کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے اسلاموفوبیا کی تعریف کیا ہے؟ اسلاموفوبیا یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے خوف اور نفرت، یہ امپورٹنٹ ہے ورڈ جو ہے اسلاموفوبیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کون سی قرآنی آیت حکومت اور اقتدار کو اللہ کا ماننا ثابت کرتی ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حکومت اور اقتدار کو اللہ تعالیٰ کا ماننا ثابت کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے مشاورت پر مبنی اسلامی نظام حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شورا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجلس شورا بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مسلمانوں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلانا اسلام میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں اگر مسلمان جھوٹی خبریں پھیلائیں تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، ظلم کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ ہے اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہونے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہونے کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، تمام مسلمانوں پر، اور ہر مسلمان ریاست پر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے اسلامی حکومت میں قانون کی پاسداری کی بہترین مثال کون سی ہے؟ سب کی اسلامی قانون کے سامنے یکساں جواب دہی۔ ٹھیک ہے، خواہ وہ مالدار ہے، غریب ہے، امیر ہے، پاور میں ہے یا لیس پاور میں ہے، سب جو ہے ایک جیسی جواب دہی ہے۔ اس کے کچھ شارٹ کوشچنز ہیں۔ فرسٹ ہے اسلام میں قانون کی پاسداری کا تصور بیان کریں، خلفائے راشدین نے اس اصول کو کیسے نافذ کیا، اس طرح کے امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈلی آ سکتا ہے اسلاموفوبیا کیا ہے، یہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور اسلامی رد عمل کیا ہے۔ نیکسٹ ہے برصغیر میں اسلام کیسے پھیلا، تجارت اور صوفیہ کرام نے کیا کردار ادا کیے۔ فورتھ ہے غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلم اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مسلم ریاستوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا مقابلہ اسلامی اخلاقی اصولوں کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سے جو لانگ کوشچن ہے اس میں آتا ہے کہ اسلامی حکومت میں قانون کی پاسداری کا تصور بیان کریں، اسلام شہریوں بشمول حکمرانوں کے لیے عدل اور جوابدہی کو کیسے یقینی بناتا ہے، خلفائے راشدین کی مثالوں سے وضاحت کریں۔ یعنی پورا جو کوشچن کیا اس کا جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خلفائے راشدین کی مثالوں سے اس کا آنسر کرنا۔ نیکسٹ ہے اسلاموفوبیا کیا ہے اور جدید دور میں یہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کو عصر حاضر میں درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اسلامی تعلیمات ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کے لیے کیا حل پیش کرتی ہیں۔ That's all for today۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اس طرح سے اس کے شارٹ کوشچنز اور MCQ کو پریپیئر کریں، اور
اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھرو آؤٹ ایگزام یہ سیریز جاری رہے گی. آپ کو امپورٹنٹ MCQs ہر چیپٹر کے شارٹ کوشچنز، لانگ کوشچنز اور ون شارٹ ریویژن جو کہ SLO بیس ہے کروائی جائے گی. تو آپ ان کو ون شارٹ پر دیکھ لیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی اپ کمنگ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے آ گئے. تھینک یو.